نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین رب العالمین۔ آج ہم دیکھیں گے جواب شرط پر فا کا داخلہ۔ جواب شرط پر فا کب کب استعمال ہوتا ہے؟ جملہ شرطیہ کے دو حصے ہوتے ہیں، شرط اور جواب شرط۔ جواب شرط پر فا کا داخلہ کئی جگہ پر لازمی ہوتا ہے، کئی جگہ پر اختیاری ہوتا ہے اور کئی جگہ ممنوع ہوتا ہے، یعنی فا بعض جگہ پر ہرگز داخل نہیں کر سکتے۔ فا کا داخلہ ممنوع، پہلے یہ دیکھتے ہیں۔ اگر جزا جواب شرط فعل ماضی آئے، یعنی کہ جزا جو ہے ہمارے پاس، جو جواب شرط جس کو ہم کہتے ہیں، وہ فعل ماضی آئے بغیر قد کے، وہاں پہ قد کا استعمال نہ ہو۔ جواب شرط ماضی، فعل ماضی تو ہے لیکن قد نہیں آیا ساتھ میں، تو جزا پر فا کا داخلہ ممنوع ہے، یعنی فا ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم مثال دیکھتے ہیں، ان اکرمتنی اکرمتکا، یعنی اگر تو میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ اس میں اکرمتا یا اکرمتو فعل ماضی ہے، اس لیے اکرمتو جو کہ جزا ہے، جواب شرط ہے، اس پر ہم فا نہیں داخل کر سکتے کیونکہ قد نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، قد کے بغیر ہے، اس وجہ سے ہم اس پر فا نہیں داخل کر سکتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فا کا داخلہ اختیاری۔ اگر جزا جواب شرط مضارع مثبت ہے یا مضارع منفی ہے تو ہم فا کو داخل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ ان کے مدارے آ رہا ہے، مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، یا مثبت ہے یا منفی ہے، جو بھی ہے، پھر ہم فا کو داخل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جزا فعل مضارع ہے، مثبت منفی ہے۔ ان تدربنی ادرب کا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے ماروں گا۔ اس میں تدربنی اور ادرب کا فعل مضارع ہے، اس لیے ادرب کا جو کہ جزا ہے، جواب شرط ہے، اس پر ہم فا کا داخلہ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، ہمارے اختیار میں ہے۔ اس کو ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، ان تدربنی فادرب فادرب کو، ان تدربنی فادرب کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ فا کا داخلہ لازمی ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں جواب شرط پر فا کا داخلہ لازمی ہوتا ہے۔ نمبر 1، جزا فعل ماضی ہے اور قد کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری صورت ہے جملہ انشائیہ یا جملہ اسمیہ ہو تو فا کا داخلہ لازمی ہے، یعنی کہ لازمی فا کو داخل کریں گے، اس میں اختیار نہیں ہے اور ممنوع بھی نہیں ہے، لازمی داخل کریں گے۔ اگر ماضی قد کے ساتھ آ جائے، فعل ماضی قد کے ساتھ آ جائے، یا جملہ انشائیہ یا جملہ اسمیہ ہو تو فا کو لازمی داخل کریں گے۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 77 میں آیا ہے فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں سرقہ فعل ماضی ہے اور اس سے پہلے قد بھی آیا ہے، اس لیے سرقہ جو کہ جزا ہے، جواب شرط ہے، اس سے پہلے فا کو داخل لازمی کریں گے۔ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ۔ دوسری صورت ہمارے پاس ہے، دوسری سورہ الحدید کی آیت نمبر 24 ہے، اس میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جزا جملہ اسمیہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ منہ موڑیں گے تو بے شک اللہ وہی بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یہ پورا جملہ اسمیہ جزا کے طور پر آیا ہے، جواب شرط بن کے آیا ہے، اس لیے سے پہلے فا کو داخل کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ۔ ٹھیک ہے، اس میں لازمی داخلہ ہے، جملہ اسمیہ آ گیا۔ اب جملہ انشائیہ اگر آ جائے تب بھی ہم نے لازمی فا کا داخل کرنا ہے۔ جملہ انشائیہ میں امر اور نہیں کی مثالیں آ جاتی ہیں۔ ہم ادھر دیکھ لیتے ہیں، جو قل ان تحبون اللہ فاتبعونی،
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اتبعونی، یہ پورا جملہ انشائیہ ہے کیونکہ فعل امر ہے جو جزا ہے، یعنی کہ جواب شرط ہے، اس لیے اس سے پہلے فا کو داخل کیا ہے ہم نے۔ تم نے دیکھا کہ فا کن صورتوں میں لازمی داخل ہوتا ہے اور کن صورتوں میں بالکل داخل نہیں ہوتا۔ فا اگر جن صورتوں میں ممنوع ہے فا کا داخلہ، وہ ہے کہ فعل ماضی آ جائے لیکن بغیر قد کے آئے، تو ہم فا کا بالکل داخل نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت ہمارے پاس آ گئی کہ اگر جزا یا جواب شرط مضارع مثبت یا مضارع منفی ہے تو ہم فا کو داخل کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ اور تیسری صورت ہمارے پاس آ گئی کہ جس میں لازمی ہم نے فا کو داخل کرنا ہے، وہ ہے کہ جزا فعل ماضی ہو لیکن قد کے ساتھ استعمال ہو رہا ہو، تو لازمی ہم فا کا استعمال کریں گے۔ اور دوسری صورت ہے کہ جملہ انشائیہ یا جملہ اسمیہ ہو تو لازمی فا کا داخلہ ہوگا۔ تو اس طرح سے ہم نے پڑھا کہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم جو شرط ہے اس پہ جواب شرط پر فا کب کب استعمال کر سکتے ہیں۔ امید ہے سمجھ آئی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔